اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے آج کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں ریا کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ریا جس کو لوگ شرک اصغر سمجھ کر کے ہلکا سمجھتے ہیں، عبادتوں کے اوپر، اعمال کے اوپر، نیک عملوں کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ گفتگو کے اندر جو تسلسل ہے وہ تسلسل باقی رہے اور کنٹینیو پھر ہم اپنے درس میں آگے بڑھ سکیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ عبادت کی اولاً دو قسم ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عبادت متصلہ، جس میں اعمال ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، الگ الگ عمل ہوتے ہیں لیکن سب ملا ہوا ہوتا ہے ایک ساتھ۔ اور ایک عبادت منفصل ہے، جس میں عمل ایک جیسا تو ہوتا ہے لیکن الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر عبادت متصل ہے، اس کی مثال ہم نے دی تھی نماز سے، اور کوئی انسان مسجد میں اس وجہ سے داخل ہو رہا ہے کہ مسجد میں کوئی ہے بڑا آدمی، اس کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے، اور جس وقت سے اس نے اپنی نماز شروع کی ہے اس وقت سے اس کی نیت وہی ہے یہاں تک کہ وہ نماز مکمل کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی، اور وہ عمل جو اس نے کیا ہے اس سے توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی نماز اصل میں منعقد ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل شروع کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، درمیان میں شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور انسان اس کے حملے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے، اور یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اور دوسرے فتنوں سے بھی زیادہ، سب سے بڑا فتنہ اس امت کے اوپر دجال کا فتنہ ہے، اس سے بھی زیادہ جس چیز سے اس امت کے افراد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھا رہے ہیں وہ شرک اصغر ہے اور ریا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ ریاکاری انسان کی طبیعت کو بھاتی ہے۔ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی تعریف اس عمل کے اوپر کیا جائے۔ بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اس معاملے میں اپنی طبیعت کی مخالف کریں، اپنے نفس کو کچل کر کے اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اخلاص منافقین کے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہے، اور اس برائی سے یعنی ریاکاری سے
وہی آدمی بچ سکتا ہے، وہی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین بچا لے اور جس کو اللہ رب العالمین اس سے بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہم آپ کے لیے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ریاکاری سے، سمعہ اور دکھاوے سے اللہ رب العالمین پاک کر دے اور خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان عمل جب کر رہا ہے خالصتاً لوجہ اللہ، اس نے اپنے عمل کو شروع کیا، مثال کے طور پہ نماز میں داخل ہوا پوری اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے، لیکن درمیان میں شیطان کا حملہ ہوا اور اس نے دیکھا کہ لوگ میرے پیچھے زیادہ ہیں یا لوگ میری تعریف کریں گے اس عمل کے اوپر، خیال پیدا ہوا اور مثال کے طور پہ 4 رکعت کی نماز وہ پڑھ رہا ہے اور درمیان میں 1 رکعت ریاکاری کے لیے اس نے پڑھ دی۔ پھر اس کو خیال آیا تو اس نے ریاکاری کو جھٹک کر کے اپنے نیت کو پھر خالص کیا اور نماز اس نے اس حال میں مکمل کی کہ وہ پھر سے اپنی خالص نیت کی طرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے وہ نماز پڑھنے والا تھا۔ نماز کو اس نے اس حالت میں ختم کیا، نماز سے اس حالت میں اس نے سلام پھیری۔ تو ایسے عمل میں انشاءاللہ علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کو عمل اس کا برباد نہیں ہوگا اور بلکہ اس کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے علت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ جب ریاکاری اس کے اندر آئی تو اس نے ریاکاری کو جھٹک دیا، ہٹا دیا، اور ریاکاری کو جھٹک دینا، ہٹا دینا، اپنے سے دور کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ریاکاری سے توبہ کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص کمن لا ذنب لہ، اس طریقے سے ہے گویا اس کے پاس کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا خالصتاً لوجہ اللہ، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا، نماز اس نے شروع بھی کر دی، لیکن نماز پڑھ رہا تھا والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، اس کے بغل میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ اس کے کچھ سسرالی رشتہ دار آ کر کھڑے ہو گئے بغل میں اس کے۔ اب وہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے لوگ ہم کو سمجھیں کہ اب یہاں ہماری شادی ہونے والی ہے مثلا، تو لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، اتنا خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس نے اپنی نماز کو مزین کرنا شروع کر دیا اور سلام اس نے اس حال میں پھیری کہ اس کے دل میں وہی نیت تھی کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھ کر کے متقی سمجھے، پرہیزگار سمجھے۔ تو اگرچہ اس نے اپنی نماز کی ابتدا اخلاص کی بنیاد کے اوپر کی تھی، تب بھی اس کا نماز قابل قبول نہیں ہوگا اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ آدمی دوبارہ سے پھر نماز پڑھے اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا تھا تو۔ کلیئر ہو گیا؟ واضح ہو گیا؟ واضح ہے مسئلہ؟ جی۔ ہاں۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ تو عمل متصل، وہ عمل جو متصل ہے ایک دوسرے سے ملا ہوا، متصل مانے ملا ہوا۔ عمل منفصل اگر ہے، منفصل عمل کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ نیت کرے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں 500 روپیہ ہم خرچ کریں گے، اور 500 روپیہ کو 100 کے نوٹ میں اس نے چینج کر لیا، نکلا راستے میں کوئی مسکین ملا، اس نے 100 روپے اس کو دے دیا، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر اس کو دے دیا۔ وہاں سے آگے بڑھا، دوسرا فقیر ملا، دیکھا کہ وہاں آزو بازو میں لوگ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نگاہیں اس کے اوپر جمائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ شیطان کا حملہ ہوا اور 100 روپیہ نکال کر کے لہرا کر کے اس نے فقیر کی طرف بڑھا کر کے دیا۔ اس وجہ سے نیت اس کی یہ تھی کہ لوگ ہم کو غنی کہیں، لوگ ہم کو مالدار کہیں، لوگ ہم کو سخی کہیں۔ اور پھر وہاں سے نکلا، تیسرے فقیر کے پاس گیا تو پھر اس کی وہ نیت اخلاص والی لوٹ گئی۔ تو جتنے پیسے کو اس نے ریاکاری کے لیے دیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، باقی جو پیسہ اس نے اخلاص کی نیت سے نکالا ہے، اخلاص کی بنیاد پر نکالا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ عمل منفصل میں ہے۔ کبھی کبھی عمل منفصل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے،
مثال کے طور پہ جیسے زکوٰۃ ہے، اس کا حکم الگ ہوگا، کیا ہوگا اس میں، اس کی ایک مثال لیجئے، جیسے زکوٰۃ الفطر ہے، کسی کے گھر سے 10 سا غلہ نکل رہا ہے، اس نے ہر ایک سا کو، یعنی 10 سا گیہوں ہے 25 کلو، ہر ایک 2.5 کلو کو اس نے الگ الگ پولیتھین میں ڈال لیا اور نکلا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے کہ ہم فقیروں کو دے دیں گے، ضرورت مندوں کو دے دیں گے۔ ایک کو دیا خالصتاً لوجہ اللہ، 2 کو دیا خالصتاً لوجہ اللہ، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں میں نیت اس کی گڑبڑ ہو گئی ریاکاری میں۔ تو جتنا پڑیا یا جتنا پولیتھین اس نے ریاکاری کے لیے دی ہے، اس کا زکوٰۃ فطر اس کو دوبارہ نکالنا پڑے گا، اتنا غلہ اس کو پھر سے دوبارہ الگ سے ادا کرنا پڑے گا، اور جتنا وہ خالصتاً لوجہ اللہ نکالا ہے اتنا اس کا ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی متصل اور منفصل کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی جی ہاں۔ اب اس کے بعد آئیے، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمل کر چکا، ٹھیک ہے، عمل ہو چکا اخلاص کی بنیاد پر، لیکن پھر اس میں ریا داخل ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ کسی شخص نے تہجد ادا کی رات میں، اور کہیں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تذکرہ نکلا، اس نے کہا کہ میں تو رات کو تہجد پڑھتا ہوں، اور کیا سکون ملتا ہے اس سے، اور کیا خشوع اور خضوع ہوتا ہے عبادت کے اندر، کیا فائدے اس کے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں بیان کر رہا ہے کہ لوگ سن کر کے اس کے اوپر عمل کریں، وہ بھی اس جیسا، یعنی تشجیع، موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے ان کو، اس لیے کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ واہ واہ یہ تو رات جگ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تب اس کا عمل کیا ہوگا جی؟ بولیے۔ ہاں، ریاکاری ریاکاری کی وجہ سے قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگی۔ اور کوئی؟ عمل اس کا قبول ہو جائے گا جی، علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کا عمل قبول ہو جائے گا، کیونکہ اس کا عمل جو ہوا تھا وہ عمل اخلاص کی بنیاد پر ہوا تھا، لیکن یہ جو دکھاوا کیا وہ دکھاوا کرنے کا گناہ اس کو ملے گا، دکھاوا کرنے کا گناہ اس کو ملے گا، وہ جو تعریف کروانی چاہیے اس نے، اس تعریف کا عذاب اس کو جھیلنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بولیے، جلدی جلدی بولیے تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں۔ جی جی اب اس کے بعد آئیے آخری پوائنٹ اس کا، وہ یہ ہے کہ کسی نے عمل کیا، خالصتاً لوجہ اللہ کیا، اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اس کی تعریف ہو، لیکن لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتا ہے، کبھی پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم کہیں مال خرچ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، تو میرا نام تک نہ آئے، لوگ اس کو جانے نہیں، لیکن لوگوں کو پتہ چل جا رہا ہے تو وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تب کیا ہوگا؟ تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی بشارت ہے اس کے عمل کے قبول ہونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا من عاجل بشرا المؤمن، یہ مومن کو بشارت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ رب العالمین اس کو بشارت پہلے ہی دے رہا ہے کہ تمہارا عمل قابل قبول ہے، اس لیے کہ لوگ اللہ تعالی اس سے محبت کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حاشا وکلا کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کے منہ پر تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کمزور ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں
اور اس کے منہ پر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں شیطان حاوی ہو جائے اور پھر وہ اپنے عمل کو اسی لیے انجام دینا شروع کر دے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے اوپر تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے. آدمی کی منہ کے اوپر تعریف نہیں کرنی چاہیے. آج کل لوگ ایسے کہتے ہیں دیکھیے ہم منہ پر تو تعریف نہیں کرتے ہیں لیکن سب تعریف کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں منہ پر تعریف نہیں کرنا چاہیے لیکن پوری بات بتا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا، نہیں منہ پر تعریف کرنا چاہیے تو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرے آدمی. اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، موقوف روایت ہے اس سلسلے میں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ٹھیک سے، بات ابھی یاد آئی. آپ نے کہا کہ اگر کوئی منہ پر تعریف کرے تو اس کے منہ کے اوپر مٹی ڈال دو. ایک مطلب تو یہ ہے کہ مٹی اٹھا کے ڈال ہی دو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈانٹو اور اس طرح سے اس کو روکو گویا کہ تم اس کے منہ پر مٹی ڈال کے اس کا منہ روک رہے ہو. بند کرو. ایسا نہیں کہ تعریف لوگ کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے موڑی ہلاتے رہو اور خوش ہوتے رہو کہ چلو ہماری تعریف ہو رہی ہے، سر ہلا رہے ہیں بیٹھ کر کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب کے اندر کیوں ذکر کیا؟ اتنی بات جب ریاکاری کے تعلق سے ہم لوگ سمجھ گئے تو حدیث کی مناسبت بھی واضح ہو گئی ہوگی. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے امت کے افراد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھا رہے ہیں ریاکاری سے، تو ہم کو اور آپ کو ریاکاری سے خوف کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ جی جی کرنا کھانا چاہیے چاہیے. نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس نہیں کرنا دوسری بات، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک کہا. شرک اصغر صحیح لیکن شرک کہا کہ نہیں کہا؟ اور علماء کا ایک قول ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کم سے کم اس کا نام تو شرک ہے، جو اقوال کے تذکرے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے یہ قول ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اس وعید کے اندر یہ ریاکاری بھی داخل ہو. اور ریاکاری اگر پورے عمل میں ہو جی تو پھر وہ شرک اصغر نہیں رہتا، وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. وہی تو منافقین کا عمل تھا. یہاں تھوڑا بہت آدمی عمل کر رہا ہے، تھوڑے بہت ریاکاری آ گئی اس کے اندر، 1% 2% کی ریاکاری آ گئی. اگر اس طرح کی بات ہے تو چلیے وہ شرک اصغر میں ہے. لیکن آدمی اپنا پورا عمل دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو پھر وہ شرک اصغر نہیں رہتا ہے، وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے جو منافقین کا عمل تھا. لہذا یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ریاکاری جیسے برے عمل سے ڈرنے اور بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس کے لیے توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. جی چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. صحیح بخاری. جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے شریک کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا. اللہ اکبر، عظیم وعید ہے، غور کیجئے. عبداللہ ابن مسعود صحابی جلیل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص مرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا. کتنی بڑی وعید ہے شرک کے تعلق سے، آپ غور کیجئے. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت جو ہے جی،
یہاں ڈرایا بھی گیا ہے اور خوشخبری بھی دی گئی ہے. 2 جملے ہیں اس کے. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. اور اسی کا دوسرا ٹکڑا ہے من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنہ. جو بھی کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے مرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہاں صرف ایک ٹکڑے کا ذکر کیا، اس لیے کہ وہ جو باب قائم کیے ہیں باب الخوف من الشرک، ان کے باب سے یہی ٹکڑا مناسبت رکھتا تھا. وہ ڈرا رہے ہیں، ڈرنے کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو بشارت کی باتوں کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا. حدیث کا اسی ٹکڑے کو اٹھایا جو ٹکڑا ان کے باب سے مناسبت رکھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من ماتا، غور کیجئے گا، جو آدمی مرا، اس سے کون شخص نکل گیا؟ جو زندگی میں صرف کرتا مطلب جو توبہ کر لیا پہلے، جو کون نکل موت سے گیا پہلے اس سے؟ توبہ کر لے. جس نے توبہ کیا. بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ. جس نے مرنے سے پہلے پہلے، شروع میں ہم نے بتایا تھا، جس نے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیا وہ اس وعید سے نکل گیا. لیکن جو مر گیا شرک کے اوپر، تو اب واجب ہے، ضروری ہے اس کے اوپر کہ وہ جہنم جائے گا، اور وہاں سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا. یعنی جو آدمی شرک کیا دنیا کے اندر، لیکن اس نے توبہ کر لیا، توبہ نصوحہ کیا اس نے، تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ سے خوش ہوتا ہے، اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس کے سیئات کو، اس کے برائیوں کو اللہ رب العالمین حسنات میں بدل دیتا ہے. اس شدید وعید میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو آدمی شرک تو کیا، لیکن شرک کرنے سے پہلے اس نے شرک کرنے کے بعد مرنے سے پہلے اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لیا. یدعو من مات وہو یدعو، یدعو کا کیا معنی ہے؟ دعا. یدعو معنی دعا، وہ دعا کرتا ہو، یعنی وہ پکارا کرتا ہو. اور دعا آپ کو معلوم ہے کہ عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارو. یعنی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اے موحدین کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، تم اس آیت کے مخاطب ہو، تمہارا رب تم سے مخاطب ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مسجد اللہ رب العالمین کا ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو. احدہ نکرہ ہے، اور احدہ نکرہ بیان کر کے یہ کہا گیا کہ چاہے جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو وہ کوئی بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو اور کوئی چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے پکارنے میں، ہے نا. چاہے فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی صالح اور متقی آدمی ہو، کوئی بھی نہیں. تو ہم اور آپ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے، جب اس آیت کو سنیں تو ہم کو کیا جواب دینا ہے؟ یہی کہنا ہے نا کہ اللہ ہم نے سن لیا ہے، اللہ رب العالمین ہم نے اطاعت کر لی. ہم مانیں گے اس بات کو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو نہیں پکاریں گے. لیکن کچھ لوگ آپ غور کیجئے، اللہ کی اس پکار کو نہیں سنتے، اللہ رب العالمین کی اس بات کو نہیں سنتے، بلکہ اللہ کی بات کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مزار پہ جا کر کے چادر چڑھانے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کیسے منع کر رہے ہیں؟ فلاں شخص گاؤں کا بستی کا، اس کو بیٹا بال بچہ نہیں تھا، اتنا دن سے جا کر کے اجمیر گھوم کر کے آیا اور اس کو بال بچہ ہو گیا، آپ کیسے کہتے ہیں بزرگ نہیں دیتے ہیں؟ آپ بزرگ سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، آپ کو بزرگوں سے چڑ ہے. بھائی اگر مان لو کہ بزرگوں سے چڑ بھی ہے، مان لو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بزرگوں کی تعظیم ہم کرنے والے ہیں. کس بزرگ نے یہ کہا ہے اگر وہ حقیقی بزرگ ہے کہ ہم کو اللہ کے علاوہ پکارنا؟ کس نے کہا ہے؟
اگر وہ حقیقی بزرگ ہے تو حقیقی اگر اللہ والا ہے، حقیقی میں اگر اللہ کا ولی ہے، وہ کبھی نہیں اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ اس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے، کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اور طاغوت کے مسئلے میں یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن ہائے افسوس انسان اللہ کی پکار کو نہیں سنتا ہے، اس کے بدلے میں یا اللہ کے مقابلے میں ہمارے آپ جیسے لوگوں کی باتوں کو ماننا وہ زیادہ پسند کرتا ہے، اپنے شیخ کی بات ماننا پسند کرتا ہے، اپنے پیر کی بات ماننا پسند کرتا ہے، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو ماننا پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت کو جھٹلا دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بات جب ایسی تھی تو ہمارے باپ دادا کیسے ایسے کرتے تھے؟ آج سے ہم لوگ اجمیر جا رہے ہیں، سال سے جا رہے ہیں، آج تک کوئی مولوی صاحب نہیں ملا۔ آپ سے بہت بڑا مولوی صاحب سے ہم لوگ ملاقات کیا ہے، کوئی نہیں کہا۔ آپ کو ہی بات سمجھ میں آ گئی، لوگ ایسا کہتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ اگر وہ مومن ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کی اس پکار کے اوپر لبیک کہتے اور کہتے کہ اللہ جو کچھ شرک ہم کر رہے تھے ہم اس کو ترک کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے اگر وہ غلطی سے یا انجانے میں یہ کام کر رہا ہو تو۔ شرک کی قباحت واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی شرک کے اوپر قائم ہے، گامزن ہے، تو یہ بات جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں تباہی لکھ دی ہے، بربادی لکھ دی ہے۔ دعا، اچھا یہاں ایک چیز کلیئر کیجئے جی، یہ لوگ یوٹیوب وغیرہ میں، فیس بک یہ سب میں آپ لوگ تقریر سنتے ہوں گے، ایک دو لوگ ہے ادھر ادھر کا بولتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگنا شرک ہے، اور صبح اٹھ کر کے منہ دھوتے ہیں اور اپنے بیوی سے کہتے ہیں لاؤ ناشتہ، تو یہ شرک نہیں ہے؟ فلانے سے کہتے ہیں لاؤ ایک گلاس پانی پلاؤ، یہ شرک نہیں ہے؟ ایسے لوگ جہالت کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، ان کو قرآن حدیث کچھ معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ دعا دو قسم ہے، ایک دعائے عبادت اور دوسرا جی دعائے مسئلہ۔ دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت جیسے نماز، اس میں سجدہ ہے، قربانی کرنا، ذبح کرنا، نذر ماننا، یہ سب دعائے عبادت کہلاتی ہے۔ کسی کے لیے نذر مانتے ہیں، 11ویں میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بکرا ذبح کریں گے، فلانے کے لیے فلاں کریں گے، اللہ یہ کام کر دے تو معین الدین چشتی کے دربار میں جا کر کے اتنا روپے کا چادر چڑھائیں گے۔ یہ سب کے سب نذر ہوا، شرک ہے یہ قسم، یہ دعائے عبادت کہلائے گی۔ اس کے مقابل اس کے ساتھ ہے دعائے مسئلہ۔ آدمی یہ کہے کہ اللہم ارزقنی، اے اللہ تو ہمیں روزی دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، یہ توحید ہے۔ لیکن آدمی یہ کہے کہ اے خواجہ صاحب ہمارے اوپر رحم کیجئے، اے غوث مدد کیجئے، یا علی المدد، الغوث یا مدد، ہے نا، غوث کو پکارے، یہ کو پکارے، فلاں کو پکارے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے، دعائے مسئلہ۔ اب کہیے گا کہ اب بتائیے مولوی صاحب کہ اس میں گھر میں ناشتہ مانگنے میں کیا فرق ہے؟ مخلوق سے جو اس چیز کے اوپر قادر ہو اس سے وہ چیز طلب کرنا عربی زبان کے اندر دعا نہیں کہلاتا ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ عربی زبان کے اندر دعا نہیں کہلاتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس قلم ہے، آپ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کہا بھائی صاحب ذرا سا قلم بڑھائیے گا، تھوڑا قلم دیجئے، تو یہ دعا نہیں ہے جی۔ کوئی عربی کا اگر 1-2 کلاس بھی پڑھا ہوا ہو، اولا ثانیہ بھی اگر کوئی پڑھا ہوا ہو تو وہ یہ فرق جانتا ہوگا۔ یہ لوگ جانتے نہیں، صرف پبلک کے سامنے نعرہ لگوانے کے لیے، ہو ہلہ مچانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں۔ اور اگر مان لیا جائے کہ یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو آپ کیجئے، زندہ سے جا کر کے جو وہ دینے کے اوپر قادر ہے آپ اس سے مانگیے نا، کون منع کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ شرک ہے، لیکن آپ مردے سے مانگ رہے ہیں، اس شخص سے مانگ رہے ہیں جو وہ آپ کی وہ حاجت اور ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا،
بلکہ یہ لوگ تو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ قسم اللہ کی جو کام اللہ نہیں کر سکتا ہے وہ یہ خواجہ کروا سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ یہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ فلاں کی عورت کی بیٹا یا بیٹی مر گئی تھی، معین الدین چشتی یا غوث عبد القادر جیلانی کے دربار میں لے کر کے گئے اور لے جا کر کے وہاں رکھا تو اللہ نے روح واپس کر دی. بیان کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ارے ظالموں، اس کے مقابلے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر لخت جگر حضرت ابراہیم کی انتقال ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے نہیں ڈانٹا روح لے جانے والے فرشتے کو اور یہ کہا کہ میرے بیٹے کو کہ روح کو واپس کرو. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اس چیز سے؟ پوری دنیا میں پورے مخلوقات میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اگر پہچاننے والا کوئی تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے جو عبادت کر دی، رہتی دنیا تک کوئی شخص آ کر کے ویسی عبادت کر کے دے نہیں سکتا ہے، ویسی عبادت سوچ نہیں سکتا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ لوگ قصہ بیان کرتے ہیں سوئے ہوئے تھے، مرید کو کہا کہ ذرا کمر دباؤ، کمر کے اوپر ہاتھ رکھا تو مچل گئے، درد ہو گیا. کہا کیوں درد ہو رہا ہے پیر صاحب؟ تو کہا کہ کل رات ہم سوئے ہوئے تھے، کون دریا میں ایک کشتی ڈوب رہی تھی، ہم جا کر کے اس کو اپنے کندھے سے لگا کر کے کشتی کو سیدھا کر کے اٹھا دیا، اسی لیے کندھے میں. تو کیسا رب ہے تیرے کندھے میں درد ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کو تو نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. سوچئے آپ، یہ قصے کہانیاں گڑھ کر کے ڈرامے بنا کر کے خلق کثیر کو ان لوگوں نے گمراہ کیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے سامنے توحید کی اس دعوت کو عام کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، ندن مانے مثیلاً برابر ٹھہراتا ہو، دخل النار، خالی اس کے مرنے کا انتظار ہے، مرے گا جہنم میں جائے گا. بس اس کے اور جہنم کے درمیان صرف موت فاصلہ ہے. موت، آنکھ بند ہوگی پہنچ جائے گا، سیدھے اس کو وہیں پہنچنا ہے. وقت چونکہ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر کرے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله